اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ آج اصل میں کسی ایک خاص مقام سے درس قرآن کی بجائے ایک موضوع پر گفتگو ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات، اس کے لیے مسنون طریقہ کیا ہے، اور ہمارے ہاں جو بدعات رائج ہو گئی ہیں، جو اسراف و تبذیر ہو رہی ہے، ان کو ختم کرنے کی کیا سبیل ہے۔ میں نے اپنی شعوری زندگی، جو اب ظاہر بات ہے 50 برس سے زائد پر وہی تھے، اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات دو کاموں میں صرف کیے۔ ایک دعوت رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن کی طرف لوٹنے کی دعوت، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ذرا آپ کو شاید نامانوس لگے، کہ ان لوگوں کو قرآن سے متعارف کرایا جائے۔ یہ محض ایک مذہبی کتاب نہیں ہے جس کی تلاوت سے بس ثواب لے لیا جائے، وہ ہندو مت کی کتابوں کی طرح کے جنتر منتر نہیں ہے کہ جن سے اپنی کچھ مشکلات کا حل تلاش کر لیا جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا حق ہے کہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں، اور یہ حقوق قرآن کے ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں اس کی صلاحیت کے مطابق۔ میری یہ جد و جہد الحمدللہ کافی کامیاب رہی ہے، اور میں مطمئن ہوں شادم زندگی خیش کے کار کردم کہ یہ مسئلہ میرا بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے قبول کیا۔ بہت سے نوجوان لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے مجھ سے جو بھی انداز درس قرآن کا سیکھا وہ پھر اسی کے مطابق اب آئندہ درس قرآن دے رہے ہیں، اور ان کی تعداد اب 100 سے متجاوز ہے۔ گویا کہ یہ سلسلہ الحمدللہ کہ جو بھی محنت میں نے صرف کی ہے اس کے نتائج میرے سامنے ہیں، اور بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے محنت کریں اس کے کچھ نتائج آپ کی زندگی میں، آپ کی نگاہوں کے سامنے برآمد ہو جائیں۔ یہ درس قرآن ہفتے وار ہوتا رہا، ماہانہ ہوتا رہا، 40 دن کی خاص تربیت گاہیں منعقد ہوتی رہیں، 2 سال یا 1 سال کے کورسز ہم نے شروع کیے کہ لوگ عربی سیکھیں اور اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں۔ پھر جو اور ذرائع ہیں، ویڈیو، آڈیو، ٹیلی ویژن پر 15 مہینے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں وقت ملا، الہدیٰ کے نام سے جو پروگرام چلا تھا، بہت سے حضرات کو شاید اب بھی یاد ہو۔ اب یہ ہے کہ ARY کے ذریعے سے دنیا کے بہت بڑے حصے میں اس کا چرچا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں سے ای میلز آتے ہیں، کہاں کہاں سے خطوط آتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے میری جد و جہد کا، میں اس کے نتائج سے مطمئن ہوں۔ دوسری جد و جہد میری یہ تھی کہ قرآن کو پڑھ کر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ یہ صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے، صرف سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے،
پڑھ کر ثواب لینے کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ریسرچ کا موضوع نہیں ہے کہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جائیں. کتاب ہدایت، اور ہدایت اگر حاصل ہو گئی تو اب آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اس اعتبار سے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک انقلابی جماعت قائم کرنے کی میں نے کوشش کی. اس میں ظاہر بات ہے کہ رجوع لوگوں کا اتنا نہیں ہوا، اگرچہ فکر جو ہے قرآن کا انقلابی وہ بڑے حلقے میں پھیل چکا ہے، اور بھی دوسری تحریکوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، لیکن یہ کہ ہماری اس تحریک کے ذریعے سے بھی بہت وسیع پیمانے پر یہ بات پھیل گئی ہے کہ اسلام نرا مذہب نہیں ہے جو عبادات، عقائد اور کچھ رسومات پر مشتمل ہو، بلکہ اسلام ایک دین ہے، اور دین تبھی ہوتا ہے جب وہ غالب ہو. مغلوب ہو جائے گا تو وہ مذہب رہ جائے گا. اور مذہب کا لفظ پورے قرآن اور پوری حدیث میں کہیں، قرآن میں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑا خزانہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے حدیث میں بھی کہیں یہ لفظ نہیں آیا. یہ در حقیقت ہمارے دور گمراہی کی پیداوار ہے، بلکہ ہمارے دور غلامی کی پیداوار ہے. جس طرح عیسائیت ایک مذہب ہے، ہمارا بھی مذہب ہے. ہم اپنے بچوں کو داخل کرانے اگر جاتے تھے مدرسوں میں تو فارم پر کرتے تھے ریلیجن، تمہارا مذہب کیا؟ اسلام. کوئی اور لکھے گا کرسچینٹی. تو گویا کہ اسلام بھی دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب بن کر رہ گیا. اس اعتبار سے یہ فکر تو اللہ کے فضل سے عام ہو گیا ہے کہ نہیں، اسلام دین ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اس کے غلبے کا طریقہ منہج انقلاب نبوی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا تھا؟ البتہ یہ کہ عددی اعتبار سے ابھی اس تنظیم کی قوت زیادہ نہیں ہے، اس پر بھی میں غیر مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ کہاں ہم، کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں. لیکن یہ اسلام کی انقلابی تحریک وہ ہے کہ حضور جیسے داعی اور مبلغ اور مربی اور مزکی اور معلم کو بھی 10 برس میں 100 آدمی ملا تھا. صرف 10 برس. داعی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معلم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن 10 برس میں 100 یا 125 میکسیمم آدمی ہے. اس لیے مجھے اس پر کوئی تشویش نہیں ہے. اطمینان ہے کہ میرے پاس جو صلاحیت تھی، جو قوت تھی، میں نے اس کام میں لگا دی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر. آج جو میں کام کرنے چلا ہوں وہ تیسرا کام ہے، ایک سماجی برائی کی اصلاح. لیکن یہ کام بھی مصلوم ہے اس اعتبار سے کہ میں نے ابھی جو آیت مبارک آپ کو سنائی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہ ہمارے لوگوں نے جو گوسالہ پرستی کا جرم کیا ہے، اے اللہ تو بخش دے، فرما اس کا، اور ہم نے اس کی سزا بھی دے دی ہے ان کو، ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے شرک کیا، مرتد ہو گئے. پھر بھی اے اللہ تیری معافی کے طلبگار ہے. اور ساتھ ہی دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت لکھ دے، خالص کر دے، معین کر دے ہمیشہ کے لیے کہ ہمارے شامل حال تیری رحمت رہے گی. اللہ نے اس کا جواب دیا، میری ایک رحمت تو عام ہے، وہ پوری دنیا ہر شے اس کے ساتھ شامل ہے، اس کا وجود ہی میری رحمت کی بنیاد پر ہے. لیکن میری خاص رحمت ہے وہ میں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی ہے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے.
جن کا ذکر وہ موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں، اور وہ جب آئیں گے تو کیا کام کریں گے؟ یہ تین جوڑے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، پہلے تو یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ دوسرے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام فرما دیں گے۔ تیسری بات وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے کندھوں پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے انہیں نجات دلائیں گے۔ آخری ٹکڑا یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے، مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن حکیم۔ اولئک هم المفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے جس میں کہ ہر مسلمان کے حضور کی نسبت سے چار فرائض سامنے آئے، فالذین آمنوا بہ، ایمان، وعزروہ، تعظیم، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، یعنی ان کے مشن میں ان دست و بازو بنے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن حکیم۔ یہ چار حقوق ہیں حضور کے جو مجھ پر، آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اس پر چھوٹے سے ٹکڑے پر میرا ایک کتابچہ ہے مکمل، یہی کراچی میں کوئی 30 سال پہلے میں وہ تقریر کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ اس وقت مجھے اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ سامنے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر سے وہ بوجھ ہٹا دے گا۔ اسر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں، حمل ایسا بوجھ ہے جسے لے کر انسان چل سکے، اسی لیے حمال کہتے ہیں، جو آپ کا بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے گیا، حمال۔ تو بوجھ، حمل تو وہ ہے جسے لے کر چل سکے، اسر وہ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے۔ تو ان پر جو اسر لاد دیے جائیں گے اور جو ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ یہ کون سے بوجھ تھے اور یہ کون سے توق ہے؟ سب سے پہلے زمینداروں کا، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا ظلم جو غرباء پر ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا، بہت بڑا بوجھ۔ ہاری کام کرے، مزدور محنت کرے، عیش سرمایہ دار کرے، جاگیردار کرے، زمیندار کرے، یہ ایک بوجھ ہے۔ لیکن یہ بوجھ تو ختم ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں کہ ایک مکمل اسلامی انقلاب آ جائے، ورنہ نہیں ہٹ سکتا۔ دوسرے بوجھ، مذہبی لوگ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، کچھ اپنے کھانے پینے کا سلسلہ، کسی کے فوت ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی تقریب ثابت نہیں ہے، سویم ہو رہا ہے، کھانا پکاؤ، اب 7واں ہو رہا ہے، اب 10واں ہو رہا ہے، اب 40واں ہو رہا ہے، اب برسی ہو رہی ہے۔ کتنا بوجھ ہے جو آپ لوگوں پر ڈال رہے ہیں، اور قانون میں مین میخ نکال کر دین کو سخت سے سخت کرتے چلے جانا۔ مولوی اپنے لیے تو کتاب الحیل جانتا ہے، ہیلا کر کے بچ جاؤں، اور دوسروں کو سخت سے سخت حکم سناتا۔ یہ بھی ایک مذہبی اعتبار سے بوجھ اسر اور اغلال میں شامل ہے۔ ایک اسر اور اغلال ہو جاتا ہے رسومات کے ذمن میں، وہ خود کردہ رہا علاج نیست۔ انسان کچھ اپنے آس پاس کو دیکھ کر، کچھ اگر وہ پہلے سے ہندو تھے، کچھ اور تھے، تو اپنی کچھ آبائی رسومات کو لے کر اپنے اوپر شدید بوجھ لے لیتا ہے،
کندھوں پر بوجھ اور گردنوں میں توق. یہ ہے اس کا موضوع جو میرا آج کا ہے کہ شادی بیاہ کی رسومات کے ضمن میں ایک تو وہ ربڑ کی طرح کھنچتی جا رہی ہے. دعوتیں ہو رہی ہیں. یہ ابھی رشتہ کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے، اب شادی کی تاریخ لینے گئے ہیں تو دعوت ہے، پس رہا ہے بیٹی والا. نکاح کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے، ولیمہ ہے، اور نہ معلوم کتنی، جس میں نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے بلکہ لوگوں کے اوقات کا ضیاع ہے. آپ کریں گے کوئی دعوت میں کوئی نہیں جائے گا آپ کا دوست یا عزیز تو آپ کو شکایت ہوگی. اب وہ جا رہے ہیں کراچی جیسے شہر کے اندر جا رہے ہیں، جانا آنا بیٹھنا، اور ابھی دسترخوان نہیں کھلا ہے، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں. یہ سارا وقت، اینڈ ٹائم از منی. پھر یہ کہ خرچ کے اندر دو درجے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر. اسراف تو یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. خوراک آپ کی ضرورت ہے لیکن ایک سالن روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے. کئی کئی کورسز کے ڈنرز، عام گھروں میں بھی کئی کئی سالن پک رہے ہیں. یہ اسراف ہے. اپنے کپڑوں سے بڑے بڑے جو ہیں وہ المارے بھرے ہوئے، وارڈروب کے وارڈروب بھرے ہوئے. یہ سارا کیا ہے؟ اسراف ہے. ایک چھت تو ضروری ہے اپنے اوپر ہونا، لیکن ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محل، یہ اسراف ہے. اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہے. اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اتنا سخت لفظ. مبذرین تو شیطانوں کے بھائی ہیں. مبذر کہتے ہیں اس کو کہ جو بلا ضرورت اپنے دولت کے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے. بلا ضرورت دولت کا اظہار مطلوب ہے، شان و شوکت کا اظہار مطلوب ہے. بچی کی شادی ہے تو پوری کوٹھی جو ہے جگمگا رہی ہے بجلی کے قمقموں سے. اور اسے شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا؟ دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا ہیلا کیا ہے؟ شیطان لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے. یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے. اور یہ دشمنی اور بغض پیدا کرنے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے. جس سیٹھ کے محل میں اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا کوئی ڈرائیور بھی ہوگا، اس کا کوئی باورچی بھی ہوگا، اس کا کوئی پہرے دار بھی ہوگا، جس کے گھر میں اس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہوگی اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیرے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. وہ جب دیکھے گا یہ اسراف اور یہ تبذیر اور یہ دولت پانی کی طرح بہتی ہوئی، اس کے دل کی کیفیات کیا ہوگی؟ کیا اسے موقع ملے گا تو وہ اس سیٹھ کا پیٹ نہیں پھاڑے گا؟ فطری نتیجہ ہے. دشمنی پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا. یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہیوز اور ہیوکس کا، جس کی بنیاد پر کہ دنیا کے اندر کمیونزم کی تحریک اٹھی اور اب پھر اٹھے گی دوبارہ. اگر اسلام میدان میں نہ آیا تو کیپٹلزم جو گلوبلائزیشن کی عقل اختیار کر رہا ہے اسی سطح پر کوئی جوابی رد عمل پیدا ہوگا. بہرحال ایسے لوگوں کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مسجدوں میں ہم واز سنتے ہیں کل مومن اخوۃ، تمام مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. کیا میں اور یہ بھائی ہیں آپس میں؟ یہ جو اسر اور اغلال ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، امیروں کے لیے خاص طور پر نو دولتی امیر جو ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہے. غریبوں کے لیے خاص طور پر جو سفید پوش غریب ہے، لوور مڈل کلاس کا، اس کے لیے یہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے. اس لیے کہ جتنے کھانے آپ نے کھول دیے وہ کھانا پوری اسے کرنی پڑتی ہے. وہ سوچتا ہے میری بچی کیا کہے گی. یہ قریب میں شادی ہوئی تھی اور کوٹھی جو ہے بقعہ نور بنی ہوئی تھی. میرا باپ کیا دو جھاجریں بھی لا کر نہیں لٹکا سکتا؟
جو کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں انہیں خانہ پوری کرنی پڑتی ہے، اور جو بوجھ ان پر پھر پڑتا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے ہاں 3-4 بیٹیاں ہو جائے اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کیسے ان کے ہاتھ پیلے کروں گا؟ کہاں سے لاؤں گا؟ ڈاکہ ماروں گا؟ کیا کروں گا؟ کہاں سے کروں گا؟ یہ ہے اسم اور اغلال جو خاص طور پر اس معاملے میں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے۔ اس کے ضمن میں اصلاح کا معاملہ بہت عرصے سے سوچا جا رہا تھا، بلکہ میں نے سب سے پہلے یہ چیز کراچی میں دیکھی تھی کہ مسجدوں میں نکاح کا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا یہ تو ہیرا پھیری ہے۔ نکاح مسجد میں اور دعوت پر انٹرکانٹیننٹل ہو رہی ہے کسی جا کر کسی ہوٹل کے اندر، تو الٹی مصیبت ہو گئی کہ رشتہ دار پہلے جائے جامعہ بن نوریہ اور وہاں جا کے نکاح میں شریک ہو، اور پھر جائے کسی اور ہوٹل کے اندر وہاں شریک ہو، تو یہ تو ایک مصیبت دگنی ہو گئی بجائے اس کے کہ اس سے کوئی بدن کم ہوا۔ بہرحال میں جب 1965 میں منتقل ہوا لاہور، اور اس وقت سے میں نے اپنی بنیاد پر ایک تحریک کا آغاز کیا۔ میں نے کہا تھا میری شعوری زندگی 50 برس سے زائد کی ہے۔ پہلے میری وہ زندگی گزری ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، جمعیت طلبہ کے ساتھ، لیکن جب میں وہاں سے علیحدہ ہوا کچھ انتظار کرتا رہا کہ جو اور بڑے لوگ علیحدہ ہوئے ہیں وہ کوئی کام شروع کریں تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں، لیکن جب کوئی نہیں کر سکا تو پھر 1965 میں نے کہا کہ اب جو بھی کچھ کرنا ہے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ میں یہ کہہ کر نہیں چھوٹ جاؤں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کوئی جماعت قائم نہیں کی، شیخ سلطان احمد صاحب نے ابھی باقاعدہ حیات تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اور عمر دے صحت دے، کوئی جماعت شروع نہیں کی، تو میں کیا کرتا؟ نہیں، مجھے تو اپنی قبر جانا۔ تو پھر میں نے جو تحریک شروع کی ہے میں اس کو 1965 سے شمار کرتا ہوں۔ وہاں جب میں نے درس دینے شروع کیے تو ظاہر بات ہے کہ میرے درس کے نتیجے میں ایک حلقہ پیدا ہوا جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ بعض میں وہ محبت اتنی شدید تھی کہ اسے عقیدت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ان کے ہاں شادی کا موقع آتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ نکاح پڑھا۔ میں کہتا تھا بھائی میں نے تو کبھی نکاح نہیں پڑھایا، نہ میں نکاح پڑھانا جانتا ہوں، کیا اس کے لوازم ہیں؟ لیکن نہیں، جب میرے ایک بہت قریبی ساتھی نے کہا کہ یہ میری بیٹی کی خواہش ہے جس کا نکاح ہونا ہے، تو میں نے ہتھیار ڈالے، نکاح کا میں نے سلسلہ شروع کر دیا، اور میں اپنے ہر نکاح جو میں پڑھاتا تھا اس کے ساتھ تقریر کرتا تھا، اور اس جو بھی وہاں پر تبذیر اور جو فضول خرچی ہوتی تھی، اسراف، اس کے خلاف اس کی مذمت کرتا تھا۔ لوگ سن لیتے تھے، رسومات کی مذمت کرتا تھا، لوگ سن لیتے تھے، گردن جھکا لیتے تھے، لیکن پرنالہ وہی کا وہی رہتا تھا۔ اگلی شادی ہوگی تو ہوگا وہی، کیا کریں عورتیں نہیں مانتی، گھروں میں راج عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے۔ پھر میں نے طے کیا 1973 کے اندر اب میں کسی محفل نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جو مسجد میں نہ ہو۔ آج تک قائم ہوں اس پر، 31 برس بیت چکے ہیں۔ پھر مسجد میں نکاح پڑھاتا تھا، لوگ جا کر پھر دعوت دے دیتے تھے۔ میں نے کہا میں کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس کے ساتھ کوئی دعوت تام بھی ہو۔ اس کے دلائل میں بعد میں عرض کروں گا آپ سے۔ پھر میں نے یہ کہا آخری بات کہ میں جو ہے نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک فلاں فلاں شرطیں پوری نہ ہو۔ تو اس سے وہ پھر تحریک اللہ کے فضل و کرم سے چلی ہے، اور اس کے اب اصول کیا وہ جان لیجئے۔ بلکہ اس سے پہلے یہ کہ پس منظر میں اصلاحی کوششیں جو ہوئی ہیں ان کا بھی اجمالی تذکرہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص واعظ کہنے والا کہتا تھا سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، لیکن غور کیجئے آپ کہ سادگی ایک بے معنی لفظ ہے۔ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، جھگی میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے، اور محل میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے۔ اس کو کوئی معنی نہیں ہے، مہمل لفظ، کوئی معین مفہوم نہیں۔ پھر کچھ قانون سازی کا سہارا لیا گیا،
مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قانون سازی کی گئی، اس سے زیادہ مہمان نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جہیز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ قانون سازی جو ہے اس کا صرف ایک فائدہ، اور وہ پولیس والوں کو پہنچا کہ ان کے لیے بڑی بڑی تیغیں جو دیگیں ہیں اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے مزے سے کھائی بیٹھ کر، یا یہ کہ کوئی مکمکا ہو گیا تو پیسے لے کر چلے گئے اور اس سے کچھ حاصل نہیں. پھر یہ کہ ضیاء الحق صاحب بھی انہوں نے مہمانوں کی تعداد 500 رکھی تھی، لیکن پھر ایسی شادیوں میں خود شریک ہوئے جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی سیاسی ضرورت تھی. ان کے جو سیاسی حلیف ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان کے ہاں تو جانا پڑے گا، اور وہاں جو ہے ہزاروں لوگ. لہذا یہ اسکیم بھی بری طرح فیل ہو گئی. اگرچہ ضیاء الحق صاحب کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے، انہوں نے اپنی ہاں شادی اپنی بچی کی جو کی ہے خالص سادگی سے کی ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارف مرحوم رحمت اللہ علیہ ان کو یہاں سے بلایا تھا، کوئی دعوت نہیں. انہوں نے خود تو عمل کیا، لیکن وہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے وہ عمل کر نہیں سکے. اس پر پھر میں نے غور جب شروع کیا تو میں نے کہا کوئی ایسی بنیاد ہونی چاہیے چٹان کی طرح مضبوط، جس پر کہ ایک اصلاحی عمل کی تعمیر کی جائے. آپ کو کوئی بہت ہی اونچی منزل بنانی ہے تو آپ اس کی دیکھتے ہیں جگہ، سوائل کیسا ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے، وہ وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. تو اسی طریقے سے کوئی اگر اصلاحی تعمیر کرنی ہے تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے. وہ بنیاد سمجھ میں آئی کہ ایک اصول طے ہو جائے، جو رسم جو تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس کو دانتوں سے پکڑو، سر آنکھوں پر رکھو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پورا کرو. لیکن جس تقریب یا جس رسم کا کوئی ثبوت دور نبوی سے نہ ملے، دور صحابہ سے نہ ملے، وہ یقیناً کہیں باہر سے آیا ہے، کسی جاہلیت کا ہم پر حملہ ہوا ہے، یا خود اپنے اگر ہندوؤں سے ہم مسلمان ہوئے تھے تو ہمارا ابھی ہندوانہ پس منظر چل رہا ہے. تو ایسی چیزوں کا کم کرنا نہیں، وہ کم سے تو پھر بڑھ کر پودا دوبارہ پھر پورا ہو جاتا ہے. جڑ کاٹ دینا، سرے سے نفی، وجود ہی نہ رہے ان چیزوں کا. یہ ہے اصول جس پر کہ میں نے اپنی تحریک کو بیس کیا. اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو، اور اس کے لیے جو دلائل دیے وہ لوگوں کے لیے اتنے کنونسنگ تھے کہ یہ کام تو اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے. لاہور میں، پنجاب میں، جہاں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے. دلائل کیا تھے؟ خدا کے بندو، حدیث موجود ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، ترمذی شریف کی روایت. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. کیا ہو گیا علماء کو؟ کہاں چھپا رہے اس حدیث کو؟ یہ میں مانتا ہوں، علماء کا قول ہے، میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کرنے کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے. تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں، حضور کا قول موجود ہے، پھر قبول نہیں کر رہے. اس کا میں واقعہ آپ کو سنا دوں. میں نے یہ تحریک شروع کی تھی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا 1973 میں. سرگودے ہمیں جانا تھا، 4 آدمی ہم گئے تھے، جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی. اور وہاں مسجد میں نکاح، اور ہم نے وہاں کوئی دعوت عام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوگی. ہم لاہور سے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے، کھانا کھا لیں، کوئی وہاں دعوت عمومی نہیں ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا. اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ایک مسجد میں، وہاں تقریر آنے کی. لیکن پھر وہاں بھی ایک، جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ تھے، وہاں بھی ایک مفتی محمد شفیع صاحب تھے.
ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے 2 بیٹے مفتیان شہر کہلاتے تھے، وہ بھی موجود تھے، میں نے نکاح ان سے پڑھوایا، لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کام کی ہمت صرف آپ میں تھی، ہم نہیں کر سکتے یہ ہمت۔ وجہ کیا ہے؟ مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیہات میں تو کمی کاری، جیسے ہاری ویسا مولوی، فصل پہ کوئی دانے دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے۔ شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت، لیکن مساجد کی مجلسیں منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ کیسے کہیں گے یہاں آؤ، میں نہیں آؤں گا تمہارے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے؟ کیسے کہیں گے؟ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی، احساس کیا انہوں نے کہ واقعتاً بات صحیح ہے۔ پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا، دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے، انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی۔ کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ عصر کا وقت تھا نکاح کا، بیٹھے مولوی صاحب ابھی اس بارات نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے 30 40 50 روپے مل جاتے تھے، اب 300 400 500 مل جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سارا فرگوسن کی شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو سے، وہ ذرا نٹ کھٹ قسم کی لڑکی تو میں کہہ نہیں سکتا، عورت تھی وہ، اس کا ایک بیان آیا تھا، I am not that timid type of woman. I am not going to say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کتنی اچھی بات ہے، اور یہ خود قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ان کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی دلہن یہ بھی کہتی ہے میں اس کی اطاعت کرتی رہوں گی، تو جگہ میں نہیں کہوں گی I am not that timid type of woman کہ میں یہ الفاظ کہوں، کہنے تو پڑے ہوں گے۔ اور دیکھیے قرآن کی آیت، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، اطاعت کرنے والی ہے۔ بہرحال چرچ کی یہ حیثیت آج تک ہے، ہمارے ہاں نہیں، ختم، مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا، اللہ اولاد دے گا، ایک خاندان وجود میں آئے گا۔ اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی سعادت اور برکات عطا فرما۔ وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے، آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے، صوفے لگا دیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی جا رہی ہے، دھواں ہے، کہہ لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کوئی بھانڈ آ گئے تو فحش گوئی ہو رہی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ مولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے، جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ، اور پھر کہتے دعا مانگ لے، تو دعا کیا خاک مانگ لے؟ دعا کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اللہ کی طرف توجہ ہو، کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے۔ لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے، اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ آخری چیز، اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے ضمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، کس قدر بچت ہو گئی۔
لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے، وہ شامیانے لگائے گا، وہ قالین منگائے گا، وہ کرسیاں منگائے گا، وہ صوفے لگائے گا، رات ہے تو قمقمے لگائے گا، بجلی، کتنا خرچہ ہوا۔ مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر کشادگی ہے، مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کرو نکاح اور تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو۔ بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لی۔ دوسری بات یہ تھی، لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت ہی نہیں۔ شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک۔ اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے؟ لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے، بس خوشی ہو سکتی ہے، گھر سے بچی نکل رہی ہے۔ کوئی جانور بھی 6-7 سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے ذبح کر رہے ہو، اور وہ لخت جگر نور چشم آج گھر سے نکل گئی۔ ماؤں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن رو رہی ہے، باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے یہاں۔ اور پھر دیکھیے تماشا، نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے، اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے۔ تو ذرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ہندوانہ پس منظر اور ہمارا اسلامی پس منظر، دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک خوشطبی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے ہیں، جہاں شدھی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑھے کسی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، لیکن نہ تعلیم نہ تربیت، کلمہ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے اس کو، تبلیغی جماعت کو، کلمہ پارٹی، جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگوں۔ ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے، آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام۔ وہ لاہور میں ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ اس بھی ہوتا ہے، مادھو لال حسین، بڑے بزرگ۔ شادی میں کیا کرتے تھے؟ اچھا جی مولوی جی کو بلا لو، وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تو مولوی جی کو بلا لو، وہ بول پڑھوا دے۔ لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا، بندھن بن گیا، تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب پھیرے بھی ڈلواؤ، پھیرے میں پتہ چلتا ہے کہ بندھ گئے یہ دونوں، اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے، اور وہ گرہ لگا کر وہ 7 پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے، معلوم پکی گرہ لگ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے 2 بول، ان سے کیا ہوا؟ لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے، انتہائی نامعقول بات۔ میں نے عرض کیا نا کہ خوشی ہے، دعوت ایک ہے، ولیمہ۔ اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اولموا، یہ احادیث ہے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس۔ اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، وہاں تو بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے، ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ، کھلاؤ۔ یہاں تک دعوت، اذا دعا احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے۔ اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں، اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔
بئس الطعام و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، قرابتداروں کو شریک کرنے کو۔ لیکن اس کے باوجود، اسی حدیث کا ٹکڑا، اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ تاکید ہے، اور یہاں تک تاکید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید ہمیں کی ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے، نہ بتاتے، کیا بخل سے کام لیتے؟ ہاں، اس ضمن میں میرے علم میں بات آئی کہ سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا، لڑکی والے کے گھر جا کر، اور دعوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں، پورا خرچہ، اور اسے وہ ولیمۃ العرس کہتے ہیں، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اور میں نے جب تحقیق کی احادیث سے تو یہ بھی ہے، اگرچہ عام یہی ہے کہ ولیمہ خلوت صحیحہ کے بعد، دولہا اور دلہن کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے، ہمارے ہاں عام رواج بھی یہی ہے، لیکن احادیث ہے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت، اور وہ یہی کرتے ہیں ولیمۃ العرس، اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کا دعوت ہو رہی ہے لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کری، نکاح میں اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت طعام نکاح کے موقع پر نہیں۔ اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا، بارات کی لعنت کی نفی ہو گئی۔ میں کس دھڑلے سے لعنت کہہ رہا ہوں اس کو، یہ وہ شے ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بارات، اور جب سے وہ جوش بلی آبادی کی کتاب آئی تھی یادوں کی بارات، مجھے تو اس لفظ بارات سے انتہائی نفرت ہو چکی۔ بھائی نکاح مسجد میں ہونا ہے، لڑکی والے لڑکے والے جمع ہو گئے، اب نکاح ہو گیا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ اب لڑکی کی رخصتی، وہ بھی ہم نے ایک رسم علیحدہ بنا لی ہے، رخصتی کے وقت بھی کیا کچھ ہوگا۔ لیکن رخصتی حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے انہیں ایک حجرہ دیا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی، لیکن حضور ہی کے گھر کی مستورات جا کر چھوڑ آئی وہاں پر، کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا، کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تقریب تو کرنی پڑے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں نہ ٹھنڈا گرم کچھ نہ کھلائیں، اور گرم ہوگا تو چائے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ ہوتے 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 وہی چیز بڑھتے ہوئے ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی۔ تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ نمبر 3، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا۔ ان کے ہاں جہیز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وارث صرف لڑکے ہوتے، بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ تقسیم تو در ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی ملکیت رہ جائے گی، پھر ان کا روم کہاں رہے گا، دبدبا کہاں رہے گا؟ 100 مربع وہ 2 بیٹوں میں 50-50 ہو گئے، ان کے 4 بیٹے ہو گئے، کیا رہ گیا؟ اب وہ ٹور کہاں رہے گی، وہ شان کہاں رہے گی؟ تو صرف بڑا بیٹا وارث، باقی سب اس کے کمی کاری۔
اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو. لہذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے اور اسے کیا کہتے تھے؟ دان بھیج، یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں، ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں. یہ ہے پس منظر. اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں، اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو، قریبی یہ منع کرو. لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھدے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے، اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے، لہذا جتھا لے کر جاؤ. یہ بارات ہے، یہ جنج جو ہے، یہ بارات یہ اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے. اسلام میں کوئی جہیز نہیں، قطعاً کوئی جہیز نہیں. البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیجیے. حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ، اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر. حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ لاکھوں کیا کار جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے. حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے. جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے. یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش. حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ. اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی. اور عجیب بات دیکھیے، چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی. اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں. اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں پیش کر دی. وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے. اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، وہی اس کا اچھا لباس، کو خوشبو، کوئی چیز تو ہو. اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تھیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن. یہ اس پیسے سے بنایا گئی ہوئی چیزیں تھیں. حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے. حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ میں. 2 نکاح تو آپ کی 2 بیٹیوں کے بچے میں ہو چکے تھے. حضرت فاطمہ اور ام کلثوم ان کے نکاح مدینے میں ہوئے ہجرت کے بعد. ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی، وہاں بڑا گھر، ہر شے موجود، وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسری کو نہیں دیا؟ کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی، لہذا کسی جہیز کا ذکر نہیں. اس جہیز کی لعنت کی جڑ کاٹنا آسان نہیں ہے. باقی سارے کام ہو جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے دولت کا، انہ لحب الخیر لشدید، دولت بڑی پیاری ہے. لڑکے والے جو ہے مانتے ہیں
کیا کریں؟ لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنے ہاں بیٹھائے تو نہیں رکھنا۔ لہذا میں نے اس کو اپنی ان شرائط میں شامل نہیں کیا کہ اگر جہیز ہوگا تو میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں نکاح پڑھاؤں گا۔ البتہ یہ عہد لیا جہیز کی نمائش نہیں ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ عین شادی کے موقع پر نہ دیا جائے، شادی سے چند دن پہلے پہنچا دیا جائے، شادی کے چند دن بعد پہنچا دیا جائے۔ ہدیہ ہے، آپ دے رہے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو وراثت کی جگہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ وراثت کے موضوع پر جو آیات قرآن مجید میں آئی، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، تقسیم کرو اسے، مما قل ہو او کثر، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تقسیم ہوگی۔ تو بیٹے کا حق دگنا اور بیٹی کا اکیلا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منطقی طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی حق نہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا۔ کیوں؟ دیکھیے، شادی لڑکی کی بھی ضرورت ہے، لڑکے کی بھی ضرورت ہے۔ عورت بغیر شوہر کے نامکمل ہے، مرد بغیر بیوی کے نامکمل، تو شادی دونوں کی ضرورت ہے، ایک کی تو نہیں۔ لیکن مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا۔ نان نفقے کا کون ذمہ دار ہے؟ لڑکا۔ لڑکے پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، نو ریسپانسبلٹی وٹس ایور۔ تو اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا تب بھی بات خلاف عقل نہیں تھی، لیکن نہیں، شریعت اسلامی نے حصے دار بنایا ہے، وراثت میں حصہ ملے گا، صرف یہ ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا، باپ کے مقابلے میں ماں کو آدھا ملے گا، یہ صورت جو ہے۔ لیکن جہیز جس معنی میں آج ہمارے ہاں آ چکا ہے، یہ شریعت کے بالکل منافی ہے، بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بٹوین دی لائنز جو فلاسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلاسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو۔ لڑکی والے نے، ماں باپ نے بچی کو پالا ہے، پوسا ہے، کوئی تعلیم دلائی ہے، کوئی تہذیب دی ہے، اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ بے شرمی ہے، انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں۔ سارا اپنے لڑکے والے پر، گھر اس کا آباد ہو رہا ہے، مہر وہ دے گا، ولیمہ وہ کرے گا، نان نفقے کا ذمہ دار وہ ہوگا، لڑکی والے کا خرچ ختم، نہ اس کے گھر پہ بارات آنی ہے، نہ اسے کوئی شامیانے لگانے ہیں، نہ اسے کوئی دعوت طعام دینی ہے، نہ اسے چھوہارے تقسیم کرنے ہیں، چھوہارے بھی لڑکے والے تقسیم کریں گے، مہر دینا ہے لڑکے والے۔ لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے، یہ ایک انتہائی انقلابی تصور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، معاشرت کا، کہ شادی بیاہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی کے 4-5 بیٹیاں ہو جائیں، اسے جو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، خرچہ لڑکے والے کریں گے۔ آخری اصلاح جو ہم نے کی ہے اس معاملے میں کہ خطبہ نکاح خطبہ کہلاتا، خطبہ اس لیے ہوتا تعلیم اور تربیت کے لیے۔ دیکھیے، حضور کے زمانے میں نہ مدرسہ تھا، نہ کالج، نہ کتابیں، قرآن بھی پورا ایک جلد کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں تھا، نہ پھر کوئی ویڈیو آڈیو، کچھ بھی نہیں۔ تو تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ
نکاح کے موقع پر، خطبہ عیدین کے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر، کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جائے. اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے. تو تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ نکاح کے موقع پر، خطبہ عیدین کے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر، کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جائے. اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے. لیکن اب ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مسنون خطبہ پڑھتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ نہیں آتا. زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، وہ ایک رسم ہے صرف. دیہات میں تو پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کتاب کھول کے اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہوں. شہروں میں علماء ہیں مساجد کے اندر، وہ جانتے ہیں، اور وہ کتاب سے پڑھے بغیر زبانی بھی خطبہ دیتے ہیں. لیکن دیہات کی اکثریت تو ہماری دیہات میں، وہاں کیا ہوگا؟ تو خطبے کے لیے جو کہ معاملہ ہے، وہاں تو خطبہ جو بھی دیا وہ از دل خیزت بر دل ریزت، اس کے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، اس کے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اور ایک اور بات آپ کو میں تاریخی حیثیت سے بتاؤں، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں یہاں آگے چادریں بچھا دی گئی ہیں، یہاں آ جائیں، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جاہلیت میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے، اور خطبے میں ہوتا کیا تھا؟ ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی والوں کی طرف سے، وہ کھڑے ہو کر لڑکی والوں کا خاندان، ہمارا خاندان ایسا تھا. وہ میراثی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے راجپوتوں کے ہاں، زمینداروں کے ہاں، ویسے گویا کہ ان کا کوئی میراثی، ان کا کوئی خاندانی خطیب ہے، اور وہ تقریر کر رہا ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے، اور ہماری یہ وہ عزت تھی، اور یہ ہماری حیثیت تھی، یہ ہمارا دبدبا تھا. پھر ایک لڑکے والوں کی طرف سے کھڑا ہو جاتا، وہ اپنے اس کے خاندان کا جو ہے وہ راگ الاپتا تھا. یہ تھا معاملہ 2 خطبوں کا، جس کو حضور نے ایک خطبہ بنا دیا. اس میں حمد و ثنا اللہ کے لیے رکھی، اور قرآن مجید سے 4 آیتیں لے کر ان کو جمع کر دیا. یہ تعلیم کا ذریعہ تھا. آج ہمارے ہاں کونے میں بیٹھ کر نکاح خواہ ایسے سناتا جیسے کہ صرف دولہا کو کچھ سنایا جا رہا ہو، بس. وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا، خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا رہا ہوں. اب تو اپنی قبر کی تکلیف کی وجہ سے معذور ہوں، لہذا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں. کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی کچھ وضاحت وہاں بیان کی جائے. جیسے آپ خطبہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے عربی خطبہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تلقین، کوئی تعلیم. اگرچہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا نہیں، اکثر و بیشتر یا تو اختلافی مسائل پر دھواں دار تقریریں ہوں گی، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوں گی. ہوتا تو یہ ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اس خطبے کی جگہ پر آپ وعظ و نصیحت کا کوئی معاملہ، قرآن کی تعلیم کا کوئی معاملہ. اس لیے کہ خطبہ کے بارے میں جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما.
حضور کے خطبہ جمعہ کے 2 حصے ہوتے تھے، 2 خطبے ہوتے تھے جس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے ہمارے خطیب بیٹھتے تھے۔ یہ بیٹھنا کسی تکان کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے خطبے لمبے ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ بیٹھنا در حقیقت علامت ہے کہ یہ 2 خطبے ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے میں 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے خطبے کے اندر، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ آپ سورۃ القیامہ پوری پڑھ رہے ہیں، سورہ سجدہ پوری پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو تذکیر کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ تذکیر خود بخود ہو رہی ہے، عربی ان کی زبان ہے، حضور کے قلب مبارک سے بات نکلی ہے، دہان مبارک سے نکلی ہے، ان کے دلوں میں اتر گئی۔ تو اس خطبے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کسی نہ کسی درجے میں بیان کیا جائے۔ اب وہ میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں۔ یہ 3 حصے اس خطبے کے ہیں، 2 مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو حضور کے ہر خطبے میں ہوتا تھا، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، خطبہ نکاح ہو، لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ ہو، اگر قبرستان میں ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت ہے تو جہاں آپ خطبہ دیتے تھے، کہیں بھی خطبہ ہے تو وہ پہلا حصہ تو اس میں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہمارے ایمان کا لب لباب، اس کا خلاصہ، ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد، اس کا اعادہ ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، میں ذرا اگر جلدی میں اس خطبے کے حصے کو پڑھوں گا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دماغ میں بھی وہ ٹیپ چل رہی ہے، اس لیے کہ آپ ہر جمعے میں سنتے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یاد آتا چلا گیا کہ نہیں؟ اب دیکھیے معنی کیا ہے۔ کل حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا اذ استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگو، نہ جاؤ کسی انسان کے پاس، اللہ سے مدد مانگو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ونؤمن بہ، اسی پر ہمارا یقین، ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا توکل ہے، دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے۔ یہ نفس جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے کرتوتوں کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ ومن یضلل ہو، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فلا ہادی لہ، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اختیار ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ کون طالب حق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے؟ خام خواہ خنزیروں کے آگے موتی بکھیرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو جو بھی اللہ جانتا ہے کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، اسے ہدایت ہے۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہم میں سے کسی کو ان میں شامل نہ کر دیجیے. یہ ایمان کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے. اگر سمجھے لوگ تو ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کی تجدید ہو گئی. اس کے بعد اسلام کی جڑ اور بنیاد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم سب گواہ ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم سب گواہ ہیں اس پر ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہ ہیں اس پر کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو میں نے کیا کہا؟ یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے. ایمان وہ تھا، وہ کیفیات اندرونی، قلبی، نفسیاتی، توکل، یقین، استعانت اللہ سے. اور یہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے کہ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں آ گیا. اسلام میں داخلے کا شاہ درا یہ کلمہ شہادت ہے. شاہ درا آپ جانتے ہیں، دلی والے جانتے ہیں. جمنا کے مغرب کی جانب جو ہے دلی ہے. جو سارے یو پی والے آتے ہیں وہ شاہدرا سے گزر. شاہ درا یعنی بڑا دروازہ، شاہ درا بڑا دروازہ. دلی کا دروازہ وہ تھا کہ اس میں سے ہو کر دلی میں داخل ہو گئے. ایسا ہی شاہ درا لاہور کے پار ہے. لاہور راوی کے جنوب میں ہے، جنوب مشرق میں. اور وہ شاہدرا جو ہے، جو بھی اوپر سے آئے گا پنجاب کے حصے سے، سرحد سے، اس میں سے گزر کر آئے گا. اسلام کا شاہدرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب پہلے تم جو بھی کچھ تھے اب مسلمان ہو گئے. اس کے بعد حضور کے خطبے میں صرف 4 آیات شامل ہیں صرف. اور 4 آیات میں بھی حضور نے انتخاب کیا ہے. 4 کا عدد نہیں ہے مطلوب. ایک سورہ آل عمران کے وسط سے، ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، 2 سورہ احزاب سے. یہ کیوں؟ حالانکہ 4 آیتیں پڑھنی تھیں تو 4 آیتیں سب سے زیادہ متبرک ثلث قرآن کے برابر جسے کہا گیا وہ سورہ اخلاص ہے. 4 آیتیں پڑھو اور تہائی قرآن کا ثواب مل گیا. 10 پارے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یہ 4 آیتیں پڑھنے میں ہے. اور اگر سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو اہم ترین صورت ہے، اساس القرآن، ام القرآن، سورہ فاتحہ ہے، وہ پڑھتے نہیں. موقع کی مناسبت سے 4 آیتیں تلاش کی ہیں. ان 4 میں کیا چیز ہے مشترک؟ تقوی کی تاکید، تقوی کی تاکید، تقوی کی تاکید. تقوی کیا ہے یہ سمجھ لیجئے تاکہ ہر آیت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو. تقوی کے معنی ہے بچنا، اتقاء، بچنا. بچنا کس چیز سے؟ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام میں ملوث ہونے سے بچنا. یہ بچنا ہے، دنیا میں یہ بچنا ہے. اور آخرت میں جہنم سے بچ جانا، یہ اس کا نتیجہ ہے. کل دین اس لفظ تقوی کے اندر ہے. اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل مشاورت میں ایک مرتبہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. تقوی کیا ہے؟ ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص نے کچھ اپنا ذہن میں جو تھا وہ بیان کیا. حضرت عمر نے پوچھا ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے اقرأہم ابی بن کعب. میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خاموش بیٹھے رہے تھے. برتن جتنا بھرا ہو اتنا ہی خاموش ہوتا ہے، جتنا خالی ہو اتنا کھلکتا ہے. تو وہ علم میں بھرے ہوئے تھے. اب حضرت عمر نے خاص فرمائش کی کہ بھائی آپ فرمائیے تقوی کسے کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر کسی شخص کو ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے
جہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں خاردار، دائیں بھی بائیں بھی ہر جگہ، اوپر درخت ہیں، نیچے اندھیرا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کاغوں کا ٹاس ہو یا ایزل کا ٹاس ہو، وہ درختوں سے بھی سانپ لٹکے ہوئے ہوتے۔ پھر گھاس میں خطرہ یہ ہے کوئی کنڈلی مارا ہوا سانپ بیٹھا ہو اور اس پر آپ کا پاؤں پڑ جائے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں آپ کا پاؤں گھس جائے، تو کیسے جاتا ہے انسان بچ بچ پر، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اسی طرح امیر المومنین، یہ دنیا بھی ایک خاردار جنگل ہے، ہر طرف گناہ کی جھاڑیاں ہیں، ترغیبات ہیں، اس میں سے انسان اس طرح گزر جائے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، اور محفوظ دیکھ کر پاؤں رکھے، کہیں بھی وہ پاؤں حدود شریعت سے نہ نکلنے پائے، کہیں وہ کسی گناہ کے سانپ کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ، اب آپ سوچئے اگر دکاندار میں نہیں ہے تو وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، کم ماپے گا، کم تولے گا۔ اگر سرکاری ملازم میں نہیں ہے رشوتیں لے گا، سائلوں کو جتنا پریشان کرے گا اتنی رشوت زیادہ ملے گی، نچوڑو گے جتنا اتنا ہی نکلے گا نا۔ پھر سرکاری املاک اگر کوئی اس کے تصرف میں ہے تو ان کے اندر خیانت کرے گا، اختیارات میں خیانت کرے گا۔ اور اگر سیاست دانوں میں نہیں ہے تو جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ سب کے سامنے۔ کیوں ہوا یہ؟ تقویٰ نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب نہیں کرنی ہے۔ ایک ایک پیسہ جو کمایا ہے بتانا ہوگا کہاں سے کمایا۔ لن تزولا قدم ابن آدم، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے سے کسی آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے، کھڑا رہنا پڑے گا۔ حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر ہم نے دی تمہیں 70-80 برس، کہاں فنا کی، کس کام میں لگے رہے۔ وعن شباب فیما ابلاہ، خاص طور پر شباب کا دور، امنگوں کا دور، قوت کا دور، وہ کہاں گلائی تم نے اپنی جوانی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو کہاں سے حاصل کیا تھا، حلال سے یا حرام سے، اور خرچ کہاں کیا تھا، للو تللو میں، عیاشیوں میں، اسراف اور تبذیر میں۔ اور آخری سوال سب سے کڑا، سب سے سخت، وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تم نے حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا۔ درس قرآن آپ ہر مہینے یہاں سن لیتے ہیں، کبھی اپنا جائزہ بھی لیا کہ اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی تغیر آیا؟ ہم نے اپنے کاروبار میں سے حرام کو نکلنے کا فیصلہ کیا؟ ہم نے اپنی معاشرت کے اندر سے غیر اسلامی چیزیں ختم کی؟ ہم نے کہیں شرعی پردہ نافذ کیا؟ زیادہ علم وبال بن جائے گا، وبال، جیسے زیادہ دولت وبال بنے گی۔ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ یہاں کے انکم ٹیکس آفیسر سے آپ ڈرتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ تو یہ تقویٰ جو ہے معاشرے میں کیسے آئے گا جب تک کہ گھر میں نہ ہو۔ گھر وہ 4 دیواری ہے جہاں بچہ پل رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے۔ اگر اس گھر کے اندر تقویٰ ہے تو یہی بچہ جب ابھر کر آئے گا، معاشرے میں آئے گا، کاروبار کرے گا، کوئی اور ملازمت کرے گا تو اس میں تقویٰ ہوگا۔ اس لیے حضور نے خطبہ نکاح میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جو تقویٰ کی مؤکد ترین آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ آپ کسی کمپیوٹر کو بھی اگر دے دیں یہ جاب کہ قرآن مجید میں تقویٰ کی سب سے زیادہ تاکیدی آیات کون سی ہے نکال دو تو وہ یہی نکلے گی۔ اور یہاں مجھے وہ سورہ توبہ کی آیت یاد آ رہی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ مسجد قباء کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے تقویٰ پر۔
پہلے دن سے، جس نکاح کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس خاندان میں تقویٰ ہے۔ اب ان آیات کا مفہوم مختصر سا یہ درس بھی ہو جائے گا ایک طرح سے۔ پہلی آیت، اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، ہمارا قرآن کا پڑھنا سننا کچھ اور ہے، ان کا سننا پڑھنا کچھ اور ہے۔ وہ سنتے ہی اپنے آپ کو تولتے تھے، ہم پورے اتر سکتے کہ نہیں؟ ہم تو سن کر ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر سننا، کچھ ثواب ہو گیا، کچھ لذت سماعت حاصل ہو گئی، بس گھبرائے۔ حضور کون شخص ہے جو اللہ کا اتنا تقویٰ کر سکے جتنا کہ اس کا حق ہے؟ اللہ کا حق حضور خود فرماتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا، حضور فرما رہے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے، تیری معرفت حاصل نہ کر پائے جیسا کہ تیری معرفت کا حق تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ایسا نہ ہو کہ شراب پی کر دھت ہو اور اسی میں مر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی حرام کاری میں ملوث اور اسی وقت روح جو ہے قبض کر لی جائے۔ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ میں یہ گناہ کر کے بھی بچا رہوں گا؟ ابھی ایک بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے، ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ رات کے 2-3 بجے کہیں نکلے ہیں شراب خانے سے، شراب میں دھت نشے میں گرے ہیں سڑک پر، اور ساتھ جو بدرو گندے پانی کی نالی بہ رہی تھی اس میں گر گئی، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ تو مت مرنا مگر حالت فرما برداری۔ اب آپ سوچئے، میرے پاس ضمانت ہے کہ ابھی 10 سال میرے پاس ہے یا 1 سال اور ہے؟ آپ کے پاس ضمانت ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، موت کہاں سے آ جائے گی؟ نہیں، کیا پتہ یہاں سے ہم نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ہماری لاش گھر پہنچ جائے، کیا معلوم؟ دفتر سے نکلے، گھر سے نکلے دفتر کے لیے، شام کو نہیں لوٹے، تشویش ہوئی، گمان ہوا کسی دوست کے یہاں چلے گئے ہوں گے، ساری رات نہیں آئے، تو اب ڈھونڈ پڑی، ہسپتالوں کا دورہ کیا، پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، تو کہیں کسی کولڈ اسٹوریج میں لاش پڑی ملی۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر میں طے کر لوں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کا مطلب کیا؟ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ اب اس سے زیادہ تاکید سوچئے ممکن ہے؟ جب صحابہ گھبرا گئے تھے وہ بات نامکمل رہ گئی کہ حضور کون حق عطا کر سکتا ہے تقویٰ کا؟ اللہ ہے۔ تو پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تقویٰ کرو اللہ کا جس حد تک تمہاری استطاعت میں ہے، تب ان کی جان میں جان آئی۔ اپنے امکانی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور وہ نکاح کی تقریب کے اعتبار سے بہت مناسب ہے، مناسبت رکھنے والی ہے۔ مناسب تو سبھی آیات ہیں لیکن مناسبت رکھنے والی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے لوگو، یہ بعد میں بتاؤں گا کیوں کہا اے لوگو۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان سے کثیر تعداد میں دنیا میں انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پھیلا دیا۔ 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے اس وقت دنیا کی، 600 کروڑ سے زیادہ۔ کون ہے یہ؟ آدم اور حوا کی اولاد۔ اور ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان بھی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو ہندو بھی تو آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔
عیسائی بھی تو انہی کی اولاد ہیں، یہودی بھی تو انہی کی اولاد ہیں. اس وجہ سے یہاں یا ایھا الناس کہا. اے لوگوں، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اب مناسبت کیا تھی؟ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، انہیں بھی اللہ اولاد دے گا اور آدم کی نسل آگے بڑھے گی. لیکن نوٹ کیجئے اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. پھر دیکھو، تقویٰ کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اس قدر پیاری انداز ہے. فقیر مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر. آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا، خدا کے لیے بھول نہ جانا. کس کا واسطہ دیا؟ اللہ. اگر میاں بیوی میں جب خلش ہو جائے، معاملہ نہ سلجھ رہا ہو، تو آخر کار بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو. بچے رل جائیں گے اگر طلاق پر، سیپریشن پر نوبت آ جائے گی. تو یہاں فرمایا جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقویٰ پر بھی تو عمل کرو، اس کے احکام بھی تو مانو، اس کی شریعت بھی تو اس پر تسلیم کرو. والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں. بھائیوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو جوڑو، کاٹو نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. چاہے تم نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں، پردے ڈال دیے، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، ایک آنکھ دیکھ رہی ہے. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تمہارا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں. دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی. پھر دیکھیے وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو. یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے، جو منہ میں آیا بک دو، جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. سیلف سینسر ہونا چاہیے کہ آیا مجھے یہ چیز کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے. سوچ لو پہلے، جواب دہی کرنی پڑے گی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے. حصائد السنہ اس کو کہا ہے حدیث میں. حصائد جمع حسید کی، فصل کاٹنا، فصل کاٹی جاتی ہے. یعنی میری زبان سے جو لفظ نکلا وہ بیج بن کر آخرت کی زمین میں پڑ گیا. اگر وہ اچھا لفظ تھا تو لہلہاتا ہوا پودا مجھے ملے گا، وہ پھول کا ہو، پھل کا ہو. اور برا تھا تو جھاڑی ایک جو ہے، اس جھاڑی کے اندر جس میں کہ زہریلے کانٹے ہوں گے وہ کاٹنی پڑے گی. جب یہ بات کہی ہے حضور نے تو حضرت معاذ بن جبل چونک گئے کہ حضور کیا جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو بڑے پیارے انداز میں، یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے، لفظی معنی میں نہ لیجئے اسے. سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے. زبان کی کھیتیوں سے زیادہ جہنم میں جھونکنے والی کوئی شے نہیں. یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے فقیہ ہو. کہا بھی ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حرام اور حلال کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی. تم بھی یہ کہہ رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی تقویٰ ہو گیا نا، زبان کا تقویٰ. ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو. تہمت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ کوئی شے نہ نکلے. اچھا، اس کی بھی بڑی مناسبت ہے. دیکھیے نکاح کے محفل سے میاں بیوی میں عام طور پر جب خلش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے، عام طور پر.
یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے، جب بولتا ڈنک مارتا. وہ اللہ کی بندی جو ہے 10 دفعہ برداشت کرتی ہے تو 11ویں دفعہ بول پڑتی ہے، تو وہ جو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے وہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی. یا لڑکی زبان دراز ہے، زبان پر قابو در حقیقت گھریلو جو چپتلشیں ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا پہلے تول لو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے، لیکن وہ حدیث نبوی ہے، میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو. تمہارے جسم کے 2 بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں، ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگی. جنت کی ضمانت مجھ سے لے. ایک وہ شے جو تمہارے 2 گالوں کے درمیان ہے، زبان، مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ، مرد کی ہو یا عورت کی، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. یہ 2 ضمانتیں مجھے دو، باقی پورا جسم 2.5 من کا جسم تو باقی ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت ملے گی تمہیں. قولوا قولا سدیدا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں اگر تقویٰ ہے اور زبان پر اگر قابو ہے، زبان بھی تقویٰ والی ہے، یصلح لکم اعمالکم، وہی بات جو حضور نے فرمائی، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کوئی بنائے طب بشری کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو بخش دے گا. ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ یہاں ختم ہو گیا. 3 حدیثیں علماء نے ایڈ کی ہیں، کیوں کی ہے وہ بھی میں بتا دوں گا. عام طور پر 2 حدیثوں کو ایسے پڑھ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ جیسے یہ ایک ہی حدیث کے 2 ٹکڑے، نہیں، 2 علیحدہ حدیث ہیں. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. بظاہر تو اس کی کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا. کھانا کھانا بھی آپ کی سنت تو تھی نا، آپ نے کبھی کہا کھانا کھانا میری سنت؟ یا کبھی آپ قرآن میں پاتے ہیں کھانا ضرور کھایا کرو؟ جو آپ کا کبھی تقاضا وہ تو آپ پورا کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہے خاص، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے پوری طرح. دنیا کے اکثر مذاہب میں تصور یہ ہے روحانی اعتبار سے برتر زندگی ان کی ہے جو شادی نہیں کرتے، تجرد کی زندگی گزارتے. بات تھوڑی سی ان کی معقول بھی ہے. سوچ لیجئے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، گھر گرہستی کے مسائل، بچہ بیمار ہے، دوڑو ڈاکٹر کے پاس، بڑا ہو گیا اور پڑھائی ہے، وہاں پہ داخلہ نہیں مل رہا، یہاں داخلہ نہیں مل رہا، بیوی بیمار ہے، 100 کھکیڑ. کجا ایک جسم کا پالنا، کجا یہ کہ 10 افراد کے ایک کنبے کا. اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ بظاہر کہیں آپ میری طرف اس کو منسوب کر دیں، بظاہر اس کے اندر ایک لاجک ہے. اسی بنیاد پر عیسائیوں میں راہب اور راہبات شادی نہیں کرتے، ہندوؤں میں جوگی سنیاسی، بدھ مت میں بھکشو. لیکن یہ چونکہ ایک تقاضا ہے نفس کا جو اللہ نے رکھ دیا ہے، اور فطری تقاضے پر اگر کوئی غیر فطری قدغن لگائی جائے گی تو وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے گا. اب جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیت کی تاریخ میں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر یہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. عیسائیوں کا خانقاہی نظام، ان کی خانقاہوں کے اندر راہب اور راہبائیں رہتے، شادی نہیں کی ہے، لیکن تہخانے کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنے ہوئے.
کیسے رکو گے بھائی؟ ہاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں کنٹرول، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ اب آج کل جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جمی سواگڑ کا جو حشر ہوا، بہت بڑا پادری، بہت بڑا مناظر، احمد دیدات سے مناظرہ کیا تھا، اگر شکست کھائی تھی، اس کا پھر جو کچھ آیا ہے کچا چٹھا۔ اب کیتھولک جو ہے زیادہ، وہ جو ان کے ہیں پادری، ان کا جو حصہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے، کیا ان کا کردار ہے؟ تو یہ غلط کام ہے۔ تمہارے جسم میں جو تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، ان لنفسک علیک حقا، ہمارا دین اتنا متوازن ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہیں کھانے کا تقاضا ہے تو کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ تمہارا جنسی تقاضا پورا کرو، لیکن حلال ذریعے سے پورا کرو، حرام سے نہ کرو۔ اس لیے کہا النکاح من سنتی۔ اور اس میں ایک اشارہ اور میں آپ سے کر دوں، ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ بزرگوں، کچھ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے، اجی انہوں نے تو بس ساری عمر اللہ سے لو لگائے رکھی، شادی نہیں کی۔ اس جملے سے ان کی تو مدح ہوئی یا نہیں ہوئی، حضور پر قدح ہو گئی، حضور کی توہین ہو گئی۔ حضور تو کہتے ہی میری سنت ہے، میں نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 ازواج ایک وقت میں میرے گھر میں نہیں ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ روحانیت نہیں ہو سکتی تو حضور میں تو کوئی روحانیت کا امکان نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ خام خواہ بزرگوں پر تنقید کریں، لعن طعن کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا پتا ان کے کیا حالات تھے، کیا پتا کیا مجبوری تھی، اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن کبھی مدح کا لفظ نہ نکلے ان کے لیے اس اعتبار سے، اور ان کا تقویٰ وغیرہ علم اس کی آپ مدح کریں، لیکن یہ چیز کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، یہ مدح کے مقام پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قضا ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمان میں، اس تیر کا جو ہے کہاں جا کر لگ رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو لگ رہا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ کس کے ضمن میں آئی تھی؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ انتہائی زاہد اور عابد انسان تھے، اور بڑا کنٹراسٹ ہے ان میں اور ان کے والد میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، بڑے جنرل، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے عابد، ساری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز روزہ رکھا ہوا، نہ بیوی سے کوئی سروکار ہے، نہ آنے والوں سے کوئی سروکار ہے۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ نے بلایا، ان کے تقویٰ اور ان کی عبادت گزاری کی تعریف نہیں کی۔ یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے کیا یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ایسا تو ہے حضور۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو النکاح من سنتی۔ نمبر 2، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے، سخن دسترانہ بات، یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات۔ خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، میرا امتی نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں اور حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری سنت۔ اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس۔ تو میکرو سننا، مائکرو سننا۔ مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو سب سے چھوٹی، مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے بایاں نہ جائے، باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے۔ کسی نے تو نکلنا ہے بھائی، لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے دایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے بایاں بعد میں۔ سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا۔ رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داہنی ہتھیلی رکھ لو، اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی۔ اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول۔ لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا کبھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، کیف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت۔ وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی، 11ویں دینے والوں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس۔ اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی، فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے، اکثر آپ پڑھیں۔ یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو، آل اور نن لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی۔ دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتا۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے، حضور کی سنت چھوڑ کر کرن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے۔ داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں، الناس علی دین ملوکہم، اور اب وہ روش ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، بھیڑ چال ہے۔ میں نہیں سمجھتا آپ سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑھانی شروع کی ہو، نہیں، رواج ہے بس۔ لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ جمعہ کے خطبے میں تو یہ باتیں آنی چاہیے، کیا کہیں؟ دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی بڑھائے ہوئے، کیا کہیں اس کے سامنے؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی بوڑھے ہیں، کیا کہیں؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں۔ اینڈ اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ، ابھی
چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ. داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، ضرور رکھیں. حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک پیمانہ ہے، آئینہ. اب آئیے میکرو سنت، بڑی سنت، وہ سنت جس کے بارے میں دو اختلاف ہو ہی نہیں سکتے، دو رائے ممکن نہیں، جو آپ نے پورے 23 برس کام کیا ہے، صبح بھی کیا، دوپہر کیا، شام کیا، رات کیا. ورنہ باقی سنتوں میں اختلاف ہیں. رفع یدین اختلاف ہے کہ نہیں؟ احناف کے ہاں نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے بس تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بعد میں نہیں ہے. شوافع، حنابلہ ان کے ہاں ہے، اہل حدیث کرتے ہیں. تو اختلاف تو ہو گیا نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں. ایک اور اختلاف میرے سامنے آیا. مسجد نبوی میں میں نے شیخ البانی جو بہت بڑے محدث ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو میں نے دیکھا مغرب سے 5-7 منٹ پہلے مسجد میں آئے اور آتے ہی نیت باندھی. حیران ہوا کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک کوئی سجدہ، کوئی نماز نہیں، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں. معلوم ہوا یہ بھی لوگوں کے نزدیک سنت ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھے. اب یہ 2 حدیثیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل. اب یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل ترجیح ہے. یہ بھی حدیث ہے عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، غروب شمس سے قبل، اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، طلوع شمس سے قبل. حدیثیں ٹکرا گئی نا. تو لیکن وہ سنت جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میکرو سننا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وحی کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری دم تک حضور نے 2 کام کیے: دعوت اللہ اور اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. کیا کوئی لمحہ اس سے خالی تھا؟ راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. دن بھر انا لک فی النہار سبحا طویلا، محنت و مشقت. کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا گیا؟ کذاب کہہ رہا ہے، جھوٹا. پھر صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی اس تبلیغ دین کے لیے، پھر اقامت دین کے لیے. کئی 100 صحابہ نے جانیں دی ہیں تو دین قائم ہوا تھا، یوں ہی نہیں ہو گیا تھا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا تھا. حضور زخمی ہوئے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون چلا گیا کہ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی ہے غزوہ احد میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یوم طائف میں آپ کے جسم احتر پر پتھراؤ ہوا ہے، پورا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہے، ٹخنوں کو خاص طور پر نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں. یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہے سنت، سب سے مؤکد سنت، سب سے بڑی سنت. اسے آج ہم جانتے ہی نہیں. دین کی تبلیغ کیسے کریں گے ہمیں خود پتہ نہیں دین کسے کہتے ہیں. تو پٹھان کا لطیفہ، ایک ہندو کے سر پر رکھ دی تلوار، پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا خان صاحب پڑھواؤ. یہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا، ہم کیا پتا ہے کسی کو، ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی، ہم نے انجینئرنگ کر لی، ہم آج کل MS کمپیوٹر بہت لگی ہوئی ہے. اونچے اداروں میں 30 ہزار روپیہ ماہانہ فیس دے کر لوگ پڑھ رہے ہیں. لمس لاہور میں جو ہے 30,000 منتھلی. دین کو کون پڑھتا ہے؟ تو مولوی کا کام ہے، اس کو جاب دے دیں گے، مسجد میں خطیب بنا دیں گے، بس. یہ ہے سنت، میکرو سنت، سب سے بڑی سنت جو پورے 23 برس رہی. اور سنیں گے تو شاید اور مجھ سے پریشان ہو جائیں. مکان بنانا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں بنایا.
جائیداد چھوڑ دینا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل، کوئی نسبت ہے ہماری، کوئی تعلق ہے ہمارا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ نوجوان عزم کرے کہ عربی پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بڑے بوڑھے جا کر لوگوں سے یہی کہیں کہ بیٹو ہماری تو زندگیاں ہم نے ضائع کر دیں، اب سوائے رونے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن یہ رونا بھی اللہ قبول کر لے گا۔ تم تو خدا کے لیے عربی پڑھو، دین پڑھو۔ عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے، سنسکرت کی طرح انہوں نے سنسکرت کو زندہ کر دیا، عبرانی کو زندہ کر دیا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک نے۔ اور عربی تو دنیا میں سب سے بڑے علاقے میں جو ہے بولی جانے والی زبان ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا الف باتا وہی ہے جو ہمارا اردو کا ہے، وہ بھی دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، یہ بھی دائیں طرف سے ہے۔ اردو سندھی کا کوئی ایک جملہ نہیں ہو سکتا جس میں عربی کا لفظ نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے، پھر بھی ہم عربی نہیں پڑھ سکتے، تو کیا تبلیغ کریں گے؟ ہاں بڑے بوڑھے بھی جو تبلیغ نہ کر سکے، کسی جماعت سے وابستہ ہو کر محنت وقت دینا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اس میں داعیوں کی بھی ضرورت ہے، مقررین کی بھی ضرورت ہے، مدرسین کی بھی ضرورت ہے، دریا بچھانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے نا، پوسٹر لگانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے، جو کام کر سکتا ہو کرے۔ کسی مشین میں، بڑی مشین میں چھوٹا سا پرزہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا پرزہ خراب ہو گیا پوری مشین کھڑی ہوئی۔ لیکن اس جد و جہد سے فارغ کوئی نہ رہے۔ آخری حدیث، یہ دو حدیثیں تو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، تیسری کا میں نے اضافہ کیا ہے جس کا سب سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا کرو۔ اور پوری حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِم مِّنَ الضُّفُوفِ، اور نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو۔ تو کیوں؟ اعلان عام کے لیے، کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی دعوتی کارڈ تو آپ چھاپ نہیں سکتے تھے، چھاپنے کا سوال ہی نہیں، اخبار نہیں کہ اس میں اطلاع شائع کرا دیں۔ اعلان عام کیسے ہوگا؟ کہیں سے دف کی آواز آئی ہے، بھائی کیا بات ہے، فلاں کی شادی ہو رہی ہے فلاں کے ساتھ، بات پھیل گئی۔ میں نے اپنی 5 بچیوں کی 7 دفعہ شادی کی ہے، ایک بیوہ ہو گئی تو دوبارہ نکاح کیا، ایک ابھی خلا لینی پڑی تو اس کا دوبارہ نکاح، تو 5 بچیاں 7 دفعہ نکاح، اور میں اپنے آنسو کبھی ضبط نہیں کر سکا ان کی رخصتی کے وقت۔ اور میں صرف یہ کرتا تھا، کوئی کارڈ بھی نہیں، اخبار میں چھوٹا سا اشتہار کہ میری بچی کا نکاح ہے فلاں وقت فلاں جگہ، جو تشریف لا سکیں سر آنکھوں پر دعائے خیر میں شریک ہو جائیں، نہ آ سکتے ہو اپنی جگہ دعائے خیر دیں، بس ختم۔ کوئی دف بجانے کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ تو اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، اعلان عام طے کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا، اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ بس اسی پر وہ خطبہ ختم ہے اور اسی پر میرا یہ خطاب ختم ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔